السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کی اسلامیات اختیاری کو، اس کے چیپٹر نمبر 2 جو کہ احادیث کا ہے چیپٹر ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ سیکنڈ سیمسٹر کی جو حدیث نمبر 22، اب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو پہلے پڑھیں گے لفظ بلفظ، اور اس کے بعد محاورہ ترجمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يدخل الجنۃ من فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ لا نہیں، یدخل داخل ہوگا، جنت کے اندر، من جس کے فی قلبہ دل میں ہو، مثقال ذرہ، مثقال ذرۃ ذرہ برابر، یعنی بالکل حقیر اور چھوٹا سا، من کبر تکبر، یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر یا رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث کے اندر کچھ لفظ ہیں، وہ خاص طور پر آپ نے یاد کرنا ہے، ان کے معنی کو سمجھ کر، کہ جیسے یدخل داخل ہونا، ٹھیک ہے، داخل ہونے میں بھی دال خا لام آتی ہے، اور اس میں بھی دال خا اور لام آتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے داخل ہونا۔ تو لا يدخل الجنۃ، نہیں داخل ہوگا جنت کے اندر۔ جنت کو ہم اپنے الفاظ میں بھی استعمال کرتے ہیں، من فی قلبہ، کہ جس کے دل میں ہو، مثقال ذرۃ من کبر، ذرہ برابر تکبر ہوگا، یعنی کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا اندر آتا ہے، قلب دل، ٹھیک ہے، مثقال ایک وزن کا نام جسے تولہ ماشا ہم کہتے ہیں، یہ سب سے چھوٹا وزن ہوتا ہے، اور کبر تکبر۔ اس کی پہلے اوپر سے تشریح پڑھتے ہیں ہم، پھر میں آپ کو ذرا وضاحت سے سمجھاؤں گا۔ تشریح، تکبر کا مطلب دوسرے کو حقیر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تکبر ہزاروں غلطیوں، گناہوں اور فسادوں کی جڑ ہے۔ کبریائی صرف خدا کے لیے ہے، کسی کو بڑائی کے دعوے کا حق نہیں۔ تکبر ہی کی بنیاد پر خدائی کے دعوے کیے جاتے رہے اور اپنی حدوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ انسان ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتا رہا، اور ظلم اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا۔ دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہی ان تمام فسادات کی جڑ ہے۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی فساد ہوئے، جو کچھ جھگڑے ہوئے، جو کچھ تماشے لگے، تو تماشے جو لگانے والے جو تھے ان کے اندر یہ صفت بد موجود تھی کہ وہ اپنے آپ کو تکبر جیسی جو ایک بری خصلت ہے وہ اپنے آپ کے اندر وہ ڈال کر لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ انا ربکم الاعلی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں یہ کہا ہے، فرعون لوگوں کو کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں اور سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، اور اتنا اس نے تکبر کیا۔ اس طرح نمرود کی بھی بات ہے، نمرود کے اندر بھی یہ تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے کہ ان کو ذرا سا عہدہ ملا، پھر انہوں نے انسانیت کا قتل کیا، اتنے انسانوں کو، بے دریغ انسانوں کو مارا۔ تو بیٹا یہ سب کچھ تکبر ہی کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے۔ تکبر کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کر کے شیطان نے رکھی، اور قیامت تک تکبر کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کر کے شیطان نے رکھی اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار پایا۔ قرآن مجید میں ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ترجمہ کہ شیطان نے اللہ کے حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا، اس وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب بیٹا بات پہ ذرا غور کیجئے کہ سب سے پہلے کس نے تکبر کیا تھا؟
تو اس سوال کا آنسر یہ ہے کہ سب سے پہلا جو متکبر تھا وہ ابلیس تھا، اس نے سب سے پہلے تکبر کیا۔ اب تکبر کیا ہوتا ہے یہاں پر اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اب چونکہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی وہ مٹی سے تھی، اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہوا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا اور پھر اس کے اندر روح پھونک دی، اور پھر وہ انسانی ڈھانچے کے اندر، انسانی شکل و شباہت کے اندر چلنے پھرنے لگ پڑے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا کے اندر ہی اس واقعے کا تذکرہ کر دیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور ابلیس کو بھی بولا۔ اور کچھ مغالطہ اس میں یہ لگتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں زبان زد عام ہے کہ ابلیس نے اتنی عبادت کی تھی کہ وہ فرشتہ بن گیا تھا۔ تو بیٹا ایسی بات بالکل نہیں ہے، وہ جن ہی تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑی سی طاقت دی ہوئی تھی اور جنوں پر جو ہے فوقیت دی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت نیک بندہ تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اب اس کا جو بیڑا غرق ہوا، آج دنیا میں جتنا بھی فساد ہو رہا ہے اس کی بنیاد رکھنے والا وہ ابلیس ہی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر ابلیس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم ماننے سے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جب حکم دیا فرشتوں نے تو کر لیا، لیکن جب ابلیس کو حکم ملا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابا، اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ واستکبر، اور ساتھ تکبر بھی کیا۔ تکبر کیا کیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ آپ نے اس انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، تو لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آگ سے بنی ہوئی چیز یا بنا ہوا جن وہ مٹی کی مخلوق کو وہ سجدہ کرے؟ تو جب انسان عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے تو اس طرح کی غلطیاں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے یہ فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تو لعنتی ہے، اب تو قیامت تک تیرے اوپر پھٹکار پڑتی رہے گی، لعنت پڑتی رہے گی، کیونکہ تو نے رب تعالیٰ کی ذات میں جو ایک خاص وصف ہے وہ تکبر والا ہے، اور تو نے اپنے اندر لینے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، تکبر کرنا، تو یہ تکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الکبریاء ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے، یہ میرا وصف ہے، یہ میری خوبی ہے۔ دنیا میں وہی تکبر کر سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہی تکبر زیبا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے تکبر جائز ہی نہیں ہے۔ تو جو بھی آج کے وہ تکبر کرے گا گویا کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان، متکبر انسان کبھی بھی قبول نہیں ہے۔ جنہوں نے دنیا کے اندر تکبر کیا، اللہ نے پھر ایسے لوگوں کو نشانہ عبرت بنا دیا، جیسا کہ فرعون کا حال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ جب ناک میں پانی گیا، جب گوتے لگے 2-4، تو اس نے کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ ہارون، میں اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا اب تو فرما برداری کے دعوے کر رہا ہے، تو پہلے تو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ میں رب ہوں، اور تو کیسا رب ہے؟ 2 گوتے کا برداشت نہیں کر سکا، اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا نہیں سکا۔ تو اس طرح نمرود کا اللہ تعالیٰ نے بیڑا غرق کیا، اس کو تباہ و برباد کیا، جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے اس کی ایسی درگڑ بنائی کہ رہتی دنیا تک اس کی کہانیاں ہم سنتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے مار دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو دنیا کے جو متکبر شخص ہیں
بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا، اس نے خوشنما لباس پہنا ہوا تھا اور وہ اکڑ کی چال چل رہا تھا، تکبر اور فخر و غرور کی چال چل رہا تھا، اور اس کی جو شلوار کا جو کپڑا ہے تہہ بند ہے وہ نیچے لٹکتا جا رہا تھا، گھسیٹتا جا رہا تھا، اور اس کی چال کے اندر غرور تھا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی ہے اور وہ شخص زمین کی تہہ میں دنستا گیا اور قیامت تک جو ہے وہ دنستا جائے گا۔ تو ایسا تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے زیبا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہے لا يدخل الجنۃ، کہ وہ ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کے دل میں تکبر ذرہ برابر بھی ہو۔ جس کے دل کے اندر تکبر ہو ذرہ برابر بھی، تو وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 23 ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، لفظ بلفظ سن لیجیے، ایاکم بچاؤ تم اپنے آپ کو، والحسد حسد سے، یعنی کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ فإن الحسد، بے شک جو حسد ہے، یأکل الحسنات، وہ نیکیوں کو کھاتا ہے، کما تأکل النار، جس طرح کھاتی ہے آگ، الحطب، لکڑیوں کو۔ اب ہم محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ یعنی کہ آگ جب لکڑی کو لگتی ہے تو پھر اس کے بعد جب لکڑی جل کر راکھ ہو جاتی ہے تو اس کو خاکستر کہتے ہیں۔ اب اس سے حدیث کے اندر کچھ الفاظ ہیں جو کہ ٹیکسٹ بک کے اندر ہے، تو بیٹا اس کا بھی خیال رکھیے، اس کو بھی یاد کریے۔ حسنات کا مطلب ہے نیکیاں، یہ حسنتن کی جو ہے وہ جمع ہے، حسنات حسنتن کی جمع ہے، تو یہ مفرد ہے حسنتن۔ نارن کہتے ہیں آگ کو، حطبہ لکڑی یا ایندھن۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ حسد اس خواہش کا نام ہے کہ جسے ملا ہے اسے کیوں ملا، اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو اس سے سلب کر لیا جائے اور مجھے مل جائے۔ حاسد جسے بھی اچھے حال میں دیکھتا ہے اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، اسے اپنی خواہش پوری کرنے سے زیادہ دوسروں کو تباہ کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس کا کام اپنی تعمیر سے زیادہ دوسروں کی تخریب ہوتی ہے۔ حسد کفر کی جڑ ہے۔ حسد کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کیا یہ لوگ انسانوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے؟ یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے۔ حسد کرنے والا اپنی بری عادت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول سے سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے اور انسانیت اور نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حسد خود غرضی کا نتیجہ ہے اور خود غرضی حیوانیت کا دوسرا نام ہے۔ خود غرضی جو ہے وہ اس کو حیوانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے حاسد انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں قدم رکھتا ہے اور اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ حسد ہوتا ہے بیٹا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہے تو انسان یہ اپنے دماغ میں خام خواہ اور بلا وجہ لائے کہ اس کو کیوں ملا ہے، حالانکہ زیادہ حقدار میں تھا۔ اگر تعلیم دیکھی جائے تو تعلیم کے حوالے سے میری تعلیم اس بندے سے زیادہ ہے، اگر کوئی کچھ اور اس کو ملا ہے، اس کو کسی عورت کا رشتہ ملا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، یا میرا گھر اس سے زیادہ بڑا ہے، یا دنیا کے اندر کسی شخص کو کوئی چیز ملی ہے تو دوسرا انسان اس سے دیکھ کر جیلس ہو اور اس کے دل میں یہ بات آئے اس کو کیوں ملا ہے۔
باقیوں کو ملے یا نہ ملے لیکن اس کو کیوں ملا ہے؟ تو جب یہ بیٹا بات آتی ہے انسان کے دماغ کے اندر تو یاد کر لیجئے اس بات کو کہ انسان کی نیکیاں جو ہے وہ برباد ہونی شروع ہو جاتی ہیں اسی دن سے جس دن سے وہ یہ حسد کی آگ میں جلنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہونا کیا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ عطا فرمایا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ جس اللہ نے اس شخص کو دیا ہے وہ اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے اور تمہیں نہ دے؟ بات یہ ہے کہ حسد سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو جو آپ چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کی نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں، اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے جس طرح لکڑی پر جب آگ لگتی ہے اور پھر آگ اتنی مسلسل لگے کہ حتیٰ کہ لکڑی جل کر راکھ ہو جاتی ہے، تو انسان کی نیکیوں کے اوپر لگ جاتی ہے آگ حسد کی وجہ سے۔ اب جب تک وہ اس آگ میں لگا رہتا ہے، اس حسد کی آگ میں لگا رہتا ہے، اس کی نیکیاں جو ہے وہ آہستہ 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 اس لکڑی کی مانند ختم ہوتی جاتی ہیں جس پر آگ لگی ہو، حتیٰ کہ تمام نیکیاں جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا آگے دیکھیں انسان کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں۔ آگے ایک انسان ایک دن کے اندر کتنی نیکی کر لیتا ہے۔ ہم تو نیکیاں جو ہے وہ پھونک کر کرتے ہیں، سوچ کے کرتے ہیں، اور بڑے احتیاط سے نیکیاں کرتے ہیں۔ گناہ تو ہم بے دھیانی سے کرتے رہتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کرتے جاتے ہیں، دن میں پتہ نہیں کتنے ہم گناہ کر دیتے ہیں۔ اور جب بارگاہ الہی میں ہم چند نیکیاں لے کے پہنچے، اور وہ بھی نیکیاں جو حسد کی بنیاد کے اوپر جل کر راکھ ہو گئی ہوں گی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کس بات کا اجر مانگیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ عطا فرمایا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ نے کسی کو کار عطا کی ہے، کسی کو بینک بیلنس عطا کیا ہے، کسی کو جاؤ حشمت دی ہے، کسی کو عہدہ دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے، اور جس نے اس کو دیا ہے وہ تو آپ کو بھی دے سکتی ہے۔ تو اس سے بہتر کہ آپ اس آگ میں جلیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، اور اس چیز کو پانے کے لیے کوشش کریں، نہ کہ اس سے چھیننے کے لیے آپ پلاننگ کریں۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب اگر آپ کا ہمسایہ امیر ہے، پیسے والا ہے، آپ کے دل میں حسد آیا اور آپ نے کیا کیا، آپ نے پھر ان جعلی اور ان بیوقوف اور جاہل لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا جو لوگوں پر تعویذات اور گنڈا اور یہ جادو وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان غلط راستوں پر پھر انسان جو ہے وہ جانا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، وہ حسد کے اس الاؤ کے اندر جل رہا ہوتا ہے۔ کسی کو ملا ہے، مجھے نہیں ملا تو اس سے بھی نہیں ملنا چاہیے، تو پھر اس طرح اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے تاکہ اس سے یہ سب کچھ جو ہے وہ چھن جائے۔ اور اس کا تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے، انسانیت کھو بیٹھتا ہے، انسان جانور بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک جانور دوسرے جانور پر جو ہے وہ وار کرتا ہے، انسان بھی جو ہے وہ اسی طرح وار کرتا ہے، پھر ایسے عجیب ہتھ کنڈے، ایسے عجیب راستے اختیار کرتا ہے جو کہ ایک تو حسد کا بھی گناہ اور ایک انسانیت کی تذلیل کا بھی گناہ، اور انسان کے اوپر ایسے الزامات اور ایسے بہتان لگا کر اور اس طرح کی باتیں، من گھڑت باتیں کر کے اس کی عزت کو نالام کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے کام کرنا۔ تو یہ ساری جو برائی کو جو جڑ ہے، اس کی ابتدا کس سے ہوئی؟ اس کی ابتدا ہوئی حسد کی بنیاد کے اوپر۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کچھ صحابہ جو تھے وہ امیر تھے اور کچھ صحابہ جو تھے وہ غریب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے۔ اب دیکھیں انہوں نے حسد نہیں کیا۔ اگر آپ نیکی کے کام میں حسد کرتے ہیں تو بہتر، اگر ایک شخص نے عمرہ کیا ہے آپ اس میں حسد کریں، بھئی میں نے اب حج کرنا ہے، یہ حسد یہ جائز ہے؟
اس میں ثواب ہے۔ اگر ایک شخص نے 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے، آپ اسے حسد کریں کہ بھئی میں نے اس سے زیادہ خرچ کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ اتنا حسد ہے تو ٹھیک ہے، یا اگر کسی کے پاس بہت نالج ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، 2 کاموں کے معاملے میں حسد اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ایک شخص وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے اس سے حسد کرنا، حسد مراد رش کرنا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا ہے، کاش مجھے بھی اتنا علم ملتا، کاش میں بھی اتنا علم حاصل کر لیتا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر دولت دی ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو یہ دیکھ کر یہ رشک کرتا ہے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی، میں بھی اس طرح مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ یہاں تک بیٹا ٹھیک ہے، اگر جب اس سے آگے معاملہ بڑھتا ہے تو پھر وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے کہ اس سے ملا تو کیوں ملا۔ تب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول، وہ جو پیسے والے صحابہ ہیں وہ ہم سے مال میں زیادہ ہیں، ان کے پاس مال زیادہ ہے، تو ظاہری سی بات ہے ان کے پاس مال زیادہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، نمازیں بھی ہماری اتنی پڑھتے ہیں، تو ان کا جو ثواب ہے ہم سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں بھی کچھ ایسا کام بتلائیے کہ ہم ان سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ یہ جہاں تک یہاں معاملہ ہوتا ہے تو یہ ویل اینڈ گڈ ہے، یہ بڑا بہترین ہے، کسی سے نیکیوں میں آگے بڑھنا، ثواب میں آگے بڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وظیفہ بتلایا، وہ وظیفہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو بھی اتنا ثواب مل جائے گا جتنا مالداروں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اب یہ خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ اب یہ خبر آہستہ آہستہ ان امراء کو بھی پہنچ گئی، وہ جو امیر صحابہ تھے ان کے تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو یہ وظیفہ پتہ ہے، تو لہذا انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ان صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، وہ جو پیسے والے تھے، اب ظاہری سے بات انہوں نے پڑھا تو ان کا بھی ثواب بڑھ گیا، تو دوبارہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ہے، کہا اللہ کے رسول اب تو یہ وظیفہ جو ہم پڑھ رہے تھے آپ نے ہمیں دیا تھا، اب تو وہ بھی پڑھنے لگ پڑے ہیں، اب تو پھر وہ ثواب میں زیادہ ہو گئے۔ پھر یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، ان کے پاس اتنی دولت اور اتنا ہی انہوں نے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا۔ ہر جنگ کے معاملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو صرف ایک کھجور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا، پھر اپنی حیثیت سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ انسان کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر احسان جو اللہ نے کیا اور مال عطا کیا اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس اللہ نے اس شخص کو دیا ہے وہ اللہ آپ کو دینے پر بھی قادر ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار مال عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مال کی کمی کر دیتے ہیں اور تنگی کر دیتے ہیں۔ اور اس میں بھی بیٹا ایک بڑی اہم بات ہے، اور جو صبر کرتا ہے اور حسد نہیں کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر مال اس بندے کو بھی عطا فرماتے ہیں اور اپنا فضل بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو صبر کے ساتھ حسد سے دور رہنا ہے، حسد کی آگ میں نہیں جلنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہیں ہم حسد کرتے کرتے اپنی نیکیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ نیکیاں جو ہم پھونک پھونک کر کرتے ہیں وہ بڑی کم نیکیاں ہم کرتے ہیں، اور گناہ تو ہمارے ویسے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ شخص جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے جو حیوان بن جاتا ہے، وہ پھر کاٹتا پھرتا ہے، وہ نقصان پہنچانے کی ہر دم ہر لحظہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔
تو حسد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان، دوبارہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ایاکم الحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد، کیونکہ جو حسد کا نقصان کیا ہے، یاکل الحسنات، وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ جو ہے وہ آگ جو لکڑی کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے، فرمایا اسی طرح ہی حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حسد کی اس بری عادت سے اپنی حفاظت کے اندر رکھے۔ آگے حدیث نمبر 24 ہے، یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یغتابہ ولا یحزنہ ولا یحرمہ۔ المسلم، مسلمان، اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو نہ چھوڑتا ہے، ولا یغتابہ، اور نہ اس کی غیبت کرتا ہے، ولا یحزنہ، نہ اسے غمگین کرتا ہے، ولا یحرمہ، اور نہ اس کے حق سے اس کو محروم کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر جو تعلق بیان ہو رہا ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو اسے کیا نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، چھوڑتا، مطلب یا دھوکہ دینا، یغتابہ غیبت تیسری، یحزنہ سے غمگین نہیں کرتا 4، اور یحرمہ اور اسے اس کے حق سے محروم نہیں کرتا 5۔ اب اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جتنے بھی مسلمان اس روئے زمین کے اوپر رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہی ہیں۔ اور یہ جو اسلام نے اخوت کا رشتہ بتلایا ہے، یہ بلکہ مگر میں یہ کہوں یہ خونی رشتے سے بہتر ہے، تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، کیونکہ جو اخوت کا جو رشتہ جو مسلمان ہونے سے ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب ہجرت ہوئی، آپ مکہ سے مدینہ جب تشریف لائے، آپ نے وہاں پر مدینہ میں اخوت کی ایک ایسی بنیاد قائم کی کہ تاریخ میں ایسی اخوت کی مثال موجود ہی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے جو رہائشی جو تھے، یعنی کہ جو انصار تھے اور جو مہاجرین جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، ان کے درمیان ایک ایسا مسلم اخوت کا رشتہ بنا دیا کہ ایک دوسرے کو اس کا بھائی قرار دے دیا۔ اور پھر ان صحابہ کرام نے بھی پھر ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور ان کی جو حالت اس قدر خستہ ہو چکی ہوئی تھی کہ جب وہ روانہ ہونے کے لیے انہوں نے اپنی اونٹنی کو تیار کیا ہے اور اپنے بیوی بچے کو تیار کر کے بیٹھنے لگے ہیں، تو جو لڑکی کے جو گھر والے ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو، تو سچ بتا دیا کہ میں اللہ کے رسول اسلام کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا یہ لڑکی ہماری ہے، تو لہذا آپ اس کو یہیں چھوڑ کے جاؤ گے، اگر جانا ہے تو اکیلے جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چوٹ لگتی ہے، دل غمگین ہو جاتا ہے، لیکن جس کے دل کے اندر اللہ کے رسول اسلام کی محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اندر یہ دنیاوی چیزوں کی محبت آ ہی نہیں سکتی ہے، آڑے آ ہی نہیں سکتی ہے، یاد رکھ لی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بچوں کو اور حتیٰ کہ اونٹنی بھی ان ظالموں نے چھین لی، اور پیدل جو ہے وہ آپ نے سفر اختیار جو ہے وہ کرنا شروع کیا، اور آپ پیدل سفر کرتے کرتے ننگے پاؤں سفر کرتے کرتے آپ مدینہ پہنچے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حالت تھی وہ بڑی ہی خستہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبد الرحمن کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا ایمان بچا کے آئے ہو؟ کہا ہاں ایمان بچا کے آیا ہوں۔ تو فرمایا تم نے پھر کچھ نہیں لٹایا ہے، اللہ کی جنت کو پا کے آئے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آؤ بھگت کی، اس کو پروٹوکول دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے 2 باغ ہیں، تو ایک باغ میں اپنے اس ساتھی اپنے اس بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتا ہوں۔ ایک اٹھا، اس نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، یہ اس سے نکاح کر لے، تو عدت کے بعد اس سے نکاح کر لے۔ تو یہ اظہار دے رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اور اپنے آپ پر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے آپ پر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ مسلم بھائی جس کا تعلق خون سے نہیں ہے بلکہ مسلم سے ہے، جو اخوت کا رشتہ جو اسلام نے قائم کیا ہے اس سے جو ہے ان کا تعلق ہے۔ تو فرمایا خود طلب ہے لیکن اپنی طلب کے اوپر اپنے مسلمان بھائی کی طلب کو ترجیح دی اور اس کو جو ہے وہ یہ حق عطا فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب اس میں کوئی ذاتیات نہیں ہے بھائی، کوئی ذات کا اگر فرق ہے، کوئی خاندان اور سٹیٹس کا ہے، ٹھیک ہے کہ جی فلاں ذات کا فلاں کے ذات نہیں، فرمایا تمام کے تمام مسلمان، یہ جو جتنے بھی ذاتیں ہیں، قبائل ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جتنے بھی قبیلے کنبے شمبے بنے ہوئے ہیں یہ تو محض تعارف کے لیے ہیں۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو جو پسند ہے وہ کون سا ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ چھوٹے قد والا ہو، چاہے وہ لمبے قد والا ہو، چاہے وہ باڈی بلڈر ہو، چاہے وہ پتلا دبلا پتلا ہی کیوں نہ ہو، ان سب میں سے اللہ کو کون پسند ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرے اور اس کے دل میں خوف خدا ہو، تقوی ہو، خشیت الہی ہو، اللہ پرہیزگاری ہو، تو ایسا شخص چاہے وہ پتلا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا قد ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو ہم لوگوں نے جو ذاتیں بنائی ہوئی ہیں ان ذاتوں میں سے نیچ ذات بھی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے ہاں وہ بڑا معزز ہے۔ اب دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، رنگ ان کا کالا، قد چھوٹا، ناک چپٹی، اور امیہ کے غلام تھے اور بڑا ظلم سہا، لیکن مقام ان کو کیا ملا، اللہ تعالیٰ نے دل میں تقویٰ دیکھا کہ دل میں تقویٰ، پرہیزگاری اور توحید ہے کہ نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ان کے دل کے اندر تھی، مقام کیا ملا کہ اللہ کے رسول اسلام نے بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا بلال تو کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ میں جنت میں گیا اور میں نے تیرے جنت کے اندر تیری جوتی کی چلنے کی آواز سنی تھی کہ تو دنیا کے اندر چل رہا تھا، تیرے قدموں کی جو آہٹ ہے اللہ کی جنت کے اندر آ رہی تھی۔ تو یہ مقام بلال حبشی کو ملا، اور پھر فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول اسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اے بلال خانہ کعبہ، آج اس مکہ میں تجھے مارا جاتا تھا، تجھے پیٹا جاتا تھا اور تیرے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ کر تجھے گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، آج اس مکہ میں تو آیا ہے، عزت اور شان سے آیا ہے، اب میں تجھے حکم دیتا ہوں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اس توحید کے نعرے کو بجا دے، اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کر دے۔ تو یہ اعزاز بڑے بڑے صحابہ کو نہیں ملا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دے، یہ اعزاز ملا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ تو اسلام میں جو معیار ہوتا ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے ملتا ہے۔ آگے پھر مسلمان، جب مسلمان کا بھائی ہے تو پھر اس کو کن باتوں سے بچنا ہے، لا یظلمہ، پہلا جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو روکنا ہے وہ ہے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، اس پر زیادتی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ظلم کس طریقے سے ہوتا ہے، یا تو ایک فزیکلی ظلم ہوتا ہے، فزیکلی ظلم کیا مطلب کہ ہاتھ سے تھپڑ مارنا، ٹھیک ہے، عزت و نفس اچھالنا، کسی کا خون نکالنا، ٹھیک ہے، مار پیٹ کرنا، تو یہ ایک تو فزیکلی ظلم ہے۔ ایک تو ویسے کسی کی تذلیل کرنا اور معاشرے میں اس کو بدنام کرنا،
اس کے حقوق مارنا، تو یہ ساری چیزیں ایک ظلم، ایک فزیکلی ہے، اور ایک جس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، یا ایسے ہوتے ہتھ کنڈے کہ جس سے اگلے بندے کو تکلیف ہو، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ظلم میں آتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو ظلم ہے یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ ظلم کس قدر خطرناک چیز ہے، تو فرمایا مسلمان کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ۔ آج دنیا میں کون سا ایسا مسلمان ہے جس کی شرارتیں، جس کی زبان کی تیزیاں، اس سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو؟ نہ زبان سے کوئی محفوظ ہے اور نہ ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ڈیفینیشن بیان فرما دی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اگر ہم مطالعہ کریں اور غور و فکر کریں کہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ زبان کے حوالے سے یا ہاتھ چلانے کے حوالے سے جو ہے وہ محفوظ ہے دوسرے مسلمان، یعنی وہ ہاتھ بھی چلاتا ہے اور اپنی زبان کا غلط استعمال بھی کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف۔ اور تو یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ فقط دنیا کے اندر ہے اور میرے پاس عہدہ ہے، میں اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ کام کر لوں گا۔ بیٹا ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ہر چیز انسان کے سامنے آ جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے روز زبانوں پر مہریں لگ جائیں گی، منہ بند ہو جائیں گے، ہاتھ کلام کریں گے، تو انسان کی جو زبان جو بڑی چلتی ہے نا قیامت کے روز بند ہو جائے گی۔ تو یہ ظلم جو ہے وہ حرام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا کہ انہوں نے بکریاں جو ہے وہ چرانے گئی تھی، تو ایک بکری جو تھی وہ غائب ہو گئی، اس کو بھیڑیا لے گیا۔ اب تھپڑ جب مارا، بعد میں احساس ہوا کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، اللہ کے رسول السلام کے پاس آئے تو عرض کی اللہ کے رسول یہ معاملہ ہو گیا، میں اب چاہتا ہوں اس کا کوئی خمیادہ جو ہے وہ ادا کروں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے پاس لے کے آؤ، اس لونڈی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے اس عورت؟ تو اس عورت نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہوا فی السماء، وہ آسمان میں ہے۔ تو فرمایا کہ میں کون ہوں؟ فرمایا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنۃ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ظلم، اب زیادتی انسان سے بات کا انجانے میں ہو جاتی ہے، تو اس کا خمیادہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ادا کیا کہ اس عورت کو آزاد کر دیا۔ اگر اس طرح کی انجانے کے اندر غلطی یا غصے میں ہو جائے تو آپ کا کام بنتا ہے فوراً اپنے مسلمان بھائی سے اس معاملے میں معذرت کر لیں اور جھک جائیں، کیونکہ یاد رکھ لیجئے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے رسول اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے معاف کرتا ہے، معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ دو کاموں میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، معاف کرنے میں بھی اور معافی مانگنے میں بھی۔ تو فرمایا جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے لا یظلمہ، کہ اس پر ظلم نہ کریں۔ ایک صحابی، ایک شخص اپنے غلام کو مار رہے تھے، اللہ کے رسول اسلام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تو اسے اس کی غلطی کی وجہ سے مار رہا ہے، اس پر ظلم زیادتی اس کی غلطی کی وجہ سے کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ قادر ہے اس کے بارے میں تجھ پر کہ تیری پکڑ کر لے۔
یعنی تو جس طرح اس پر قدرت رکھتا ہے مارنے کا، اللہ زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر تیری ہر غلطی کی بنیاد پر تیری پکڑ شروع ہو جائے تو تیرا اس دنیا کے اوپر چلنا جو ہے وہ دوبر ہو جائے، تو چل ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ انسان پل پل جو ہے گناہ کرتا۔ انسان کے اوپر جتنی بھی آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم بعض گناہوں کی جو سزا دنیا میں دیتے ہیں تاکہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، بعض اعمال کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ انسان اب صحیح صراط مستقیم پہ آ جائے۔ آگے ہے ولا یخذلہ، نہ اسے چھوڑے، نہ اسے ذلیل و رسوا کرے، ٹھیک ہے۔ بات کو تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے کسی کے پاس جو ہے وہ راز ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اس راز کی بنیاد کے اوپر انسان اسے بلیک میل کرتا ہے اور پھر اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو رسوا کر دیتا ہے، تو یہ بھی چیز سے اللہ کے رسول السلام نے منع فرمایا ہے۔ آگے ہے ولا یغتابہ، یہ سب سے اہم ہے۔ ولا یغتابہ، نہ اس کی غیبت کرتا ہے، نہ اس کی چغلی لگاتا ہے۔ غیبت اور چغلی یہ ایک ہم معنی چیز ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بنیادی فرق ہے، وہ بیٹا یاد رکھ لیجئے۔ غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کی عدم موجودگی کے اندر ایسی بات کہنا کہ اگر وہ بات اس کے سامنے کی جائے تو اسے تکلیف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا کہ غیبت کیا ہوتی ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں پتہ۔ اللہ کے رسول السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، فرمایا اب تیرا اپنے بھائی کی عدم موجودگی کے اندر ایسی بات کہنا اگر وہ بات اس کے سامنے ہو تو اسے تکلیف ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اس کی آنکھ خراب ہے یا اس کے کان بڑے ہیں، ٹھیک ہے، یا ناک جو ہے وہ چپٹی ہے، اس طرح کا کوئی بھی جو جس کو ہم عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ عیب نہیں ہے، وہ ہمارے نظروں میں عیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پرفیکٹ ہی بنایا ہے۔ تو ہم بعض اوقات کسی کا نام لے کر اور ٹینا کسی کو کہہ دیتے ہیں، کسی کو پھینا کہہ دیتے ہیں، کسی کو کانا کہہ دیتے ہیں، وہ پھر اگر یہ بات میں اگر اسی بندے کے سامنے کہوں، کیا اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ یار مجھے یہ اس طرح کیوں بلا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے اس طرح کا کیوں مخاطب کر رہا ہے، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ چغلی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے بات سنی، آگے آپ نے وہ جو بات کہی ہے نا کسی دوسرے بندے کو، پھر اس میں تھوڑے سے لگائے مسالے، پھر اس میں تھوڑی سی دو چار باتیں اپنے سے گھسیڑ دی اور اس بندے کی عزت کو اچھلانا شروع کر دیا۔ یعنی جو غیبت ہوتی ہے، غیبت سے دو چار آگے قدم جو بڑھ جاتے ہیں وہ چغلی ہوتی ہے۔ غیبت چونکہ وہی الفاظ ہوتے ہیں، اور جو چغلی ہوتی ہے وہ مسالے لگا کر اور تھوڑی سی بات کے اندر جو ایکسٹرا اس میں کچھ باتیں ڈال کر کی جائے تو چغلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غیبت کی جو ہولناکیاں ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے یہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض بات کی غیبت نہ کرے، یعنی کہ اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی ایک تو انسان، ایک وہ اپنا بھائی اور ایک وہ مردہ بھی ہو، یعنی کہ تین طرح کے ہے۔ انسان کا گوشت انسان کس طرح کھا سکتا ہے، اور ہو بھی وہ اپنا بھائی اور ہو بھی مردہ؟ کوئی کھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ تو گویا کہ جو غیبت اور چغلی کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کاموں سے باز نہیں آتے۔ بڑے بڑے تقوی کے ڈپو اور تقوی کے علمبردار اور بڑے بڑے حاجی نمازی اس گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں، یہ چغلی اور غیبت کے گناہوں کے اندر۔ ممبروں پر بیٹھے ہوئے علماء بھی، مولوی حضرات بھی، دنیا دار بھی، دنیا دار نہ بھی ہو وہ بھی، یہ تمام کے تمام لوگ
ایک دوسرے کی غیبت، کیونکہ اس گناہ کے اندر مزہ بڑا ہے. کسی کی عزت اچھلانے کے لیے ہم ایک موضوع بنا کر اس کو پھر بیٹھ کر پھر ایسا اس کو بست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیے بات پر غور کیجئے کہ ایک مسلمان کی جو عزت نفس ہوتی ہے وہ کتنی اہم ہوتی ہے، اور ہم اس کو مجروح کر کے رکھ دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اے خانہ کعبہ، میں جانتا ہوں تیرا مقام بہت زیادہ ہے، تیری عظمت بہت، لیکن ایک مسلمان کی جو عظمت اور شان اور مقام تجھ سے کئی گنا زیادہ ہے. یعنی کہ جس کا مومن کا مقام خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، خانہ کعبہ کی اگر کوئی توہین کرے تو ہمارا اس کے بارے میں کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہم کہیں گے یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو مرتد ہو گیا ہے، یہ تو فلاں ٹمگان. اور ایک مسلمان کی پھر ہم عزت کی دھجیاں بگیرتے رہتے ہیں، تو یکسر اس کے خلاف رہتے ہیں، تو یہ بیٹا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ غیبت اس میں بہت سی باتیں ہیں، چونکہ ہمارے پاس جو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم آپ کو لیکچر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ہی اس کی ہولناکیاں ہیں، اور احادیث کے اندر بڑے اس کے جو ہے وہ جو ہے اس کی بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. آگے ہے وَلَا يَحْزُنُهُ، نہ اس کو وہ غمگین کرے گا، نہ اس کو پریشان کرے گا. کہ اگر جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمسایہ بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کے ایک گھر کے ساتھ اس کی دیوار ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے اکثر محلوں اور گلیوں کے اندر جن کی دیوار سانجھی ہوتی ہے تو ساتھ والا ہمسایہ بڑا پریشان رہتا ہے، بڑی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، یا اس کے گھروں کے اندر کوئی کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینک دیتے ہیں یا کچھ ایسے کرتے ہیں. ان لوگوں کی یہی سوچ رہتی ہے کہ کسی کی طرح ہم اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتے رہیں. یعنی کہ ان کا ایک ایم ہوتا ہے اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہمسائے کو میں غمگین کروں، بیچارہ پریشان ہی رہے. تو وہ پھر اس طرح کا جو کام کرنے والا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا ہے. تو فرمایا غمگین کا ولا یحرمہ، اور اس کے حق سے اس کو محروم نہیں کرتا ہے. اگر وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ اوپر والے حصے پہ ایک بھائی رہ رہا ہے، نیچے والے حصے پر دوسرا مسلمان بھائی رہ رہا ہے، تو وہ اپنے نیچے والا اپنے تعلقات اور اپنے سلام دعا کی وجہ سے روب و دبدبے میں آ کر اس کو اوپر والے کو فارغ کروا دیتا ہے، اس کے گھر چھین لیتا ہے، اس کا حق جو ہے وہ نہیں دیتا ہے. یا ویسے ہی اس نے اس کو کوئی پیسے دیے ہوئے ہیں، وہ اپنے اس جو ہے وہ سلام دعا کی بنیاد کے اوپر یا اپنے سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر یا اس کو دھمکا کر کہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا، اگر تم نے پیسے مانگے میں تمہیں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو اس کا حق مار لیتا ہے. تو فرمائیے یہ مومن مسلمان نہیں ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے حق سے اس کو محروم نہیں کرتا ہے. تو اس کے حدیث کے کچھ الفاظ معنی ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجئے. یظلم ظلم کرتا ہے، یخذل چھوڑتا ہے، یغتاب غیبت کرتا ہے، یحزن غمگین کرتا ہے، یحرم محروم کرتا ہے، اخن کا مطلب ہوتا ہے بھائی. اب تشریح اس کی کیا ہے جو ریڈنگ ہم کرتے ہیں قرآن مجید میں ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. جب مسلمان بھائی بھائی ہیں تو ایک دوسرے پر نہ ظلم کر سکتا ہے، نہ اسے چھوڑ سکتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ ایذا پہنچاتا ہے. سکتا ہے کہ وہ غمگین ہو اور نہ اسے اس کے حق سے محروم کر سکتا ہے. جب یہ سمجھ لے کہ اس کا فائدہ میرا فائدہ ہے، اس کا نقصان میرا نقصان ہے، تو پھر کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. اگر آج دنیا میں سب مسلمان بھائی بھائی بن جائیں تو وہ دنیا کی کسی طاقت کے محتاج نہیں ہے. تو یہ بیٹا یہاں تک اس کی جو تشریح جو بک پہ لکھی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتا دیا ہے. آگے حدیث نمبر جو ہے وہ 25 ہے.
یہ بھی اس سے ہی تعلق رکھتی ہے حدیث نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مثل المؤمن، مومن کی جو مثال ہے، فی توادہم وتراحمہم، ان کی جو لطف اور محبت میں کس طرح مثال ہے، مثل الجسدی، ایک جسم کی مثال کہ مومن کی آپس کے لطف و محبت اور ہمدردی میں ایسے ہیں، مثل الجسدی، جس طرح کی ایک جسم ہے، اذا اشتکا منہ عضو، جب کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بخار میں مبتلا، میں آپ کو آگے سمجھاؤں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ ترجمہ اس کا محاورت میں پڑھتے ہیں۔ مومنوں کی مثال آپس کے لطف و محبت اور ہمدردی میں ایسی ہے جیسے ایک جسم جب کہ ایک عضو کو، عضو نہیں پڑھنا اس لفظ کو، یہ لفظ ہے عضو، کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو کر جاگتا رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک مومن کا، ایک مسلمان کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان شخص کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ جو محبت اور پیار ہے وہ کہاں تک ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال ہے، ایک مثال لے کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر احادیث ہیں، آپ کا یہ مزاج بھی اس طرح کا تھا، آپ لوگوں کو مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے، کیونکہ ہم لوگ کے سامنے جب مثال آتی ہے ہم لوگ زیادہ صحیح سمجھ پاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کی جو آہٹ ہوتی ہے اور جو درد ہوتی ہے وہ دوسرا مسلمان بھی محسوس کرتا ہے۔ یعنی کہ آج تک تو نہیں ہوتا، آج اس طرح کے جو ہم مسلمان بن چکے ہوئے ہیں ہمارے اندر تو نہیں، لیکن جو مومن ہے نا، جو مومن مسلمان، وہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم، مثال دی کہا جس طرح ایک جسم ہے، اگر انگلی پہ چوٹ لگتی ہے تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ انسان کو اگر صرف انگلی پہ چوٹ لگی ہو تو باقی پورا جسم جو ہے بالکل صحیح ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، انگلی کو لگی ہے، لتھے ہے، جو بھی ہو جائے جہنم میں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی جسم کے کسی حصے میں بھی ذرا سی بھی سوئی بھی چبھ جاتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تھر تھر کانپتا ہے، اور اگر انگلی کے اوپر جو کرنٹ وغیرہ لگتی ہے تو اس کی جو درد ہوتی ہے نا پورے جسم میں جو ہے وہ جاتی ہے، پورا جسم جو ہے وہ کانپنے لگ پڑتا ہے اور پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے، ایک مسلمان کو بھی اگر کوئی تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان اس کو اپنی تکلیف سمجھے۔ آج مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا کیوں ہے؟ آج مسلمان ایک دوسرے سے دشمنی کیوں رکھ رہا ہے اور کیوں اس کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ بات موجود ہی نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کی جو تکلیف ہے میری تکلیف، میں نہیں پسند کرتا کہ میرے ساتھ کوئی رشوت، کوئی دھوکہ فراڈ اس طرح کرے، تو یہ چیز میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ جب یہ چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں تو معاشرہ ایک ایسی خوبصورت شکل اختیار کرتا ہے جس کی مثال ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا تو ایک جسم جو ہے وہ کی مانند ہے، بلکہ اقبال کا جو شعر بھی ہے، چبھے جو کانٹا اخوت، تو یہ ہے کہ چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے قرار ہو جائے، کہ او افغانستان اتنی دور
وہاں پر ایک مسلمان اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور ہندوستان کے ایک نوجوان اور ایک بوڑھے شخص کے دل میں اس کی چبھن جو ہے وہ محسوس ہو، تو یہ تب ہوتی ہے کہ اگلے بندے کا جو درد ہے اس کو ہم اپنا درد سمجھیں۔ اب دیکھیں جس طرح کشمیر کے اندر مسلمانوں کو تہہ تیغ لایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی جو حالت ہے، اور ہم نے کبھی ان کے درد کو اپنا درد سمجھا نہیں ہے۔ چند ایک دن بس ہم نے احتجاج کر لیا، 2-3 خبریں دے لی، بس تعلق ختم، اتنا تھا ہم نے۔ اور ایک وقت تھا جب حجاج بن یوسف کو سندھ سے ایک خط گیا تھا ایک عورت کا کہ یہاں پر مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، وہ مسلم خاتون تھی، اور حجاج بن یوسف نے حجاز سے اپنے بھتیجے کو ایک لشکر دے کے بھیجا تھا کہ جاؤ اپنی مسلمان جو بہن ہے اس کی آبرو اور اس کی عفت و حیا کی حفاظت کے لیے نکلو۔ اور راستے میں بے شمار جو مجاہدین جو تھے وہ قربان و شہید بھی ہوئے، ٹھیک ہے، کیوں کہ انہوں نے اپنی مسلمان بہنا کی جو عزت و آبرو کو اپنی بہن کی عزت جو ہے وہ حقیقی بہن کی عزت کی آبرو سمجھا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ نکلے اور پھر علاقے کو فتح کرتے کرتے پھر سندھ پہنچتے ہیں، اور جو اس وقت جو راجہ تھا غالباً راجہ دہر تھا اس کو شکست فاش دی، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ ایک حکمران کی حیثیت سے آئے اور پھر مسلمانوں کو ایک پروٹوکول دیا۔ تو وہاں سے اتنی دور سے اتنا لمبا سفر کر کے اور اتنی مشکلات کو اور کٹھن مراحل کو طے کر کے اپنے مسلمان بہنا کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے، کیونکہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا تھا عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا ہی گہرا ہوتا ہے، وہ اس اگلے کی جو تکلیف ہے اس کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ تو میں اوپر سے اب تشریح پڑھتا ہوں، آپ غور کر لیجئے۔ مومنین کی مثال جسم انسانی سے دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اتحاد کو ایک عمدہ مثال کے ذریعے ذہن نشین کرایا ہے۔ انسان کے جسم میں بظاہر مختلف اعضاء اور جوارح ہیں، اور ہر عضو کی شکل الگ، ہر عضو کا کام الگ، مقام الگ، مگر ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہوتے ہیں کہ سب کو ملا کر ایک انسان بنتا ہے۔ اگر ایک عضو کو الگ کر لیا جائے تو وہ کچھ نہیں رہتے۔ وہ اگرچہ الگ ہیں، ان کے کام بھی الگ ہیں، مگر ان کا حکمران ایک ہے جس کا نام دل ہے۔ اسی کے حکم سے آنکھ کھلتی ہے، کان سنتا ہے، ناک سونگھتی ہے، منہ چکھتا ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں، پیر چلتے ہیں۔ ان میں کثرت کے باوجود ایسا اتحاد ہے کہ جب ایک عضو کو تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اور اس عضو کی تکلیف مریض کو سونے نہیں دیتی۔ تکلیف ایک عضو میں ہوتی ہے مگر سارے جسم میں بخار چڑھ آتا ہے، اس لیے سب کا مرکز دل ہے اور وہی سب کا حاکم ہے، ہر عضو اس سے وابستہ ہے۔ ممکن ہی نہیں کسی عضو کو تکلیف ہو اور اس کا اثر دل پر نہ۔ جب بھی انسان کو چوٹ لگتی ہے، کچھ بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے تو وہ سب سے پہلے جو خبر ہوتی ہے دل تک پہنچتی ہے، ظاہری سی بات ہے، اور دل جو ہے وہ مرکزی کردار ہے، اور دل جو ہے وہ یہ ساری خبر پورے بدن کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے کہ فلاں حصے کو تکلیف پہنچی ہے۔ اور جب جسم کا بادشاہ دل بے قرار ہو جاتا ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اور ہر عضو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مرض سے نہیں بلکہ مجھے ہے، مگر اس کا سبب یہ ہے کہ سب اعضاء اس طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کہ کئی ہونے کے باوجود سب ایک ہو گئے ہیں۔ تو جسم کے اعضاء تو مختلف ہیں، ہاتھ کے اپنا کام ہے، آنکھ کا اپنا کام ہے، کان کا اپنا کام ہے، ہونٹ کا، سر کا، ہر جسم کے مختلف اعضاء کا اپنا اپنا کام، لیکن جب کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی جو درد اور اس کی جو آہٹ ہوتی ہے وہ دل تک جانے کے بعد پورے جسم میں جاتی ہے، کیونکہ مرکز ایک ہے، ہمارا بھی مرکز ایک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ مکہ مدینہ ہے۔ تو جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم ایک جسم کی مانند ہے، تو ہمیں سب کو بے قرار ہونا چاہیے اور ان کی مدد کے لیے ہمیں کوشاں ہونا چاہیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ اس کا سیکنڈ سیمسٹر ہم آج پڑھیں گے، جو کہ عفت و حیا کے نام سے یہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم کوسچن ہے، یہ بورڈ کے ایگزام میں بھی یہ سوال آتا ہے۔ اس کو ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ کچھ جو چیزیں ہیں جو تھوڑے بہت مشکل الفاظ ہوں گے ان کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کے معنی کو وضاحت اس کی کروں گا میں انشاءاللہ۔ عفت و حیا، اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے اور پیدائش اور افزائش نسل کے لیے کچھ حیوانی خواہشات اور نفسانی جذبات رکھ دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسے قوت و فکر و نظر اور عقل و وحی کے ذریعے جائز اور ناجائز میں تمیز بتا دی ہے۔ اب انسان کی نیچر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور ایک بری چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے لوگوں کو اچھی چیزوں کی طرف جو ہے وہ بلایا ہے۔ جسم اور روح دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں کو مناسب توجہ دے کر ان کی نشو و نما کا خیال رکھنا انسان کا فرض ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان صرف حیوانوں کی طرح کھا پی کر پیدائش اور افزائش کی حیوانی جذبات کو تسکین دینے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں، اب دیکھیں انسان اور حیوان یعنی کہ جو جانور ہوتے ہیں ان میں کیا مماثلت ہے، ان میں کیا چیز جو ہے وہ ملتی جلتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جانور بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری لائف کے اندر اور جانوروں کی لائف کے اندر کوئی فرق نہ ہوا تو پھر ہم انسان کہلا نہیں سکتے ہیں۔ اور نہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جسمانی ضرورتوں اور فطرتی جذبات کی بیخ کنی کر کے، یعنی کہ کو ختم کر کے روحانی ترقی حاصل کرے، یعنی جو جسمانی ضرورتوں پورا کر کے اور جو انسان کی جو نیچر کی جو جذبات ہوتی ہے اس کو ختم کر لے، یعنی کہ جسمانی ضروریات کو پورا کرے اور روحانی کو ختم کر دے، یا روحانی کو پورا کرے جسمانی کو ختم کر دے تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایک بیلنس رکھا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے جسمانی تقاضوں کو عقل و دین کے ماتحت رکھ کر زندگی بسر کرے۔ جب کوئی انسان اس طرح کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو عقل و دین کے ماتحت رکھ کر قابو میں لاتا ہے اور روحانیت کو حیوانیت پر غالب رکھتا ہے، تو اسے عفت والا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب انسان نفسانی خواہشات کو دین کے ماتحت رکھ دیتا ہے، یعنی اسلام نے جو بتلایا ہے کہ جو انسان کی جو ایک تمنائیں ہوتی ہیں اور انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اسلام کا بھی یہی موضوع ہے۔ تو جو اپنی خواہشات جو ہوتی ہے وہ اسلام کے مطابق رکھتا ہے تو ایسا شخص صحیح عفت والا کہلاتا ہے، اور روحانیت کو حیوانیت پر جو ہے وہ غالب نہیں آنے دیتا، یعنی حیوانیت کو صحیح اپنے برقرار رکھتا ہے، اس پر حیوانیت کا رنگ نہیں چڑھنے دیتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ عفت والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کچھ لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے، افرأیت الذی، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہوا ہے، یعنی کہ دل کے اندر جو کچھ آیا، خیال آئے اور خواہشات ابھری اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو بیٹا ایسی بات نہیں، مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی خواہش نفس کو بھی اسلام کے تابع کرتا ہے، اور روحانی، جسمانی اور روحانی دونوں چیزوں کو اسلام کے تابع کرتا ہے۔ جب وہ ان چیزوں کو اسلام کے تابع کرتا ہے تو وہ عفت والا کہلاتا ہے، اور جب وہ ناشائستہ
جو غیر اخلاقی ہے، ناشائستہ کا مطلب جو غیر اخلاقی ہوتی ہے، کاموں سے خوف خدا کے جذبے کے تحت گریز کرتا ہے تو اسے حیادار کہتے ہیں۔ یا ناشائستہ کہ جو بے حیائی والے کام ہوتے ہیں اور جو بے شرمی والے کام ہوتے ہیں ان سے اللہ کے ڈر سے رک جاتا ہے، اسے یہ کہتے ہیں یہ حیادار ہے، یہ اللہ کے ڈر اور خوف سے یہ حیا کرتا ہے۔ آگے اس کی جو اہمیت ہم پڑھتے ہیں، عفت و حیا اسلامی اخلاق کی فہرست میں روح رواں، یعنی کہ جو بیسک ہوتی ہے، جو انسان کے جسم میں جو بیس کیا ہے جس سے انسان وجود چلتا ہے، وہ ہے روح۔ اگر روح نہ ہو تو انسان کا جسم ایک گوشت ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انسانیت کے اندر، انسان کی اخلاقیت کے اندر جو سب سے اہم چیز وہ کیا ہے؟ حیا ہے اور عفت۔ عفت و حیا اسلامی اخلاق کی فہرست میں روح رواں اور جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو عفت و حیا کی تعلیم دی ہے اور اس خلق عظیم کو تمام اسلامی فضائل میں بڑا قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر دین کے لیے کچھ اخلاق ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں، جو کہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، آپ کا اخلاق بہت اونچا ہے، آپ جس اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں وہاں تک کسی کی رسائی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی پیغمبر نے حیا کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہر دین کے لیے کچھ اخلاق ہیں، اخلاقیات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو اسلام کا آداب کیا ہے، اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ اسلام کا اخلاق ہے حیا۔ اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں حیا کسے کہتے ہیں، آپ سوچئے کہ حیا کسے کہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے میں نے سوال رکھا ہے کہ حیا کسے کہتے ہیں۔ حیا کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی کو اور بے حیائی والے کاموں کو چھوڑنا، یہ اخلاق کہلاتا ہے۔ تو میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھا تھا کہ حیا کسے کہتے ہیں، تو اگر یہ بورڈ کے اندر سوال آ سکتا ہے، آپ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا آنسر آپ لکھ سکتے ہیں کہ حیا ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے رذائل سے بچ جاتا ہے۔ یعنی انسان کے دل میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ قیامت کے روز میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، میں یہ بے حیائی والا کام کر رہا ہوں۔ لازمی نہیں یہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف وہ جو بے شرمی والے کام ہوتے ہیں، ہر گناہ سے حیا کرنا، ہر گناہ کو چھوڑنا اللہ کے ڈر سے، یہ حیا ہی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ آدمی ایسا کام جو شایان شان نہیں کرنے سے جھجکتا ہے یا شرمندگی سے اس کے چہرے پر سرخی آ جاتی ہے تو سمجھ لو کہ اس کا ضمیر زندہ ہے۔ بعض کا تو ہوتا ہے انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے کہ یار یہ غلط کام ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کو کرنے سے پہلے انسان کے اندر ہچکچاہٹ آتی ہے اور شرمندگی سی آتی ہے اور وہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے۔ جب اس طرح کی کیفیت طاری ہو تو سمجھ لیں حیا زندہ ہے، حیا زندہ ہے، حیا بھی ہے، اس کے اندر ایکٹیو ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حیا، جن کے اندر یہ ایلیمنٹ موجود نہیں ہوتا ہے، یہ چیز ہی موجود نہیں ہوتی ہے کہ یہ گناہ بھی ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ جب کسی کو دیکھو کہ کسی شر اور گناہ کے ارتکاب کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور نہ کسی فعل بد کے کرنے سے اس پر ندامت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ ایسا شخص جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یعنی جب آپ دیکھتے ہو کسی شخص کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں ہے
گناہ کرتا ہے کبھی ندامت اس کے چہرے پر نہیں آئی ہے، وہ رشوت لیتا ہے کبھی اس کو افسوس نہیں ہوا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کبھی وہ نادم نہیں ہوا ہے، وہ بے حیائی والے کام کرتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوا ہے۔ جب کسی کے اندر گناہ کو کرنے سے ندامت اور شرمندگی اس کے چہرے پر واضح نہ ہو تو سمجھ لیجئے حیا اس بندے کی مر چکی ہوئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تو حیا کو کھو دے، جب تیری حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر تو جو مرضی کر، تجھے کون روکنے والا ہے؟ جو روکتا ہے نا انسان کو وہ حیا روکتی ہے۔ حیا کیا ہوتی ہے؟ جواب دہی کا ڈر، کہ مجھے پتہ ہے میرا رب مجھ سے اس گناہ کے بارے میں پوچھے گا، یہ حیا ہے۔ اب یہ ڈر ختم ہو گیا، اب یہ جو خوف ہے ختم ہو گیا، اس خوف کو ہی اصل میں حیا کہتے ہیں۔ تو پھر ختم جب ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، بدکاری کو پھر انسان بدکاری ہی نہیں سمجھتا ہے۔ تو آگے ہے ایمان بندوں اور پروردگار کے درمیان ایک لطیف تعلق ہے۔ لطیف کا مطلب بڑا باریک تعلق ہے۔ اس کا سب سے پہلا اثر تزکیہ نفس، اعمال اور اخلاق کی درستی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جو تعلق ہو بڑا ہی ایک باریک تعلق ہے، تو اس کا جو سب سے پہلا جو اثر ہے وہ تزکیہ نہ، ان کے انسان کا وجود پاک ہوگا، انسان حیادار ہوگا، تو یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ ان چیزوں کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نفس میں ایک زندہ جذبہ نہ ہو جس کی بنا پر انسان غلطیوں سے بچا رہے اور فضول باتوں سے کراہت محسوس کرے۔ بلا جھجک حقیر چیزوں میں پڑ جانا اور صغیرہ گناہوں کی پرواہ نہ کرنا حیا کے فقدان سے ہوتا ہے۔ جب انسان حرام میں پڑ جاتا ہے اور بغیر ہچکچاہٹ، بغیر جھجک اور اس کے اندر ذرا سی بھی پرواہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حیا کا فقدان ہے۔ حیا جو ہے وہ اس بندے کے اندر ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اور ایمان کے فقدان کی دلیل ہے، جب حیا ختم ہو جائے گی تو بیٹا یاد رکھ لیجئے ایمان بھی ختم ہو جائے گا، ایمان بھی پلے نہیں رہے گا، ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ ایمان کا تعلق اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا ہے الحیاء من الایمان، بھائی ایمان ہے ہی حیا ہے، حیا کا اتنا گہرا تعلق ہے ایمان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول اسلام نے حیا کو ایمان قرار دیا ہے کہ جس شخص کے اندر اب حیا ہی نہیں ہے تو گویا کہ اس شخص کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ آگے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ جب انسان اپنی حیا کو گم کر دیتا ہے تو وہ ایک وحشی درندے کی مانند ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کی راہ میں اچھے سے اچھے جذبات کو رونتا ہے، وہ غریبوں کا مال غصب کرتا ہے اور اپنے دل میں رحم نہیں پاتا، مخلوق خدا کو مصائب میں دیکھتا ہے اور اس پر اثر نہیں ہوتا۔ یعنی جب وہ معاشرے کے اندر جو رحم والا پہلو ہے اور جو ہمدردی والا پہلو ہے اور جو ترس والا معاملہ ہے، یہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے اس بندے کے اندر، جس بندے کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ کسی کے حقوق کا بھی خیال نہیں کرتا، وہ پھر کسی گناہ سے پرہیز بھی نہیں کرتا، وہ اپنے اس بے حیائی والے معاملے میں مصر رہتا ہے۔ آگے ہے تک نہیں ہوتا، اس کی خود پرستی نے اس کی آنکھوں پر تاریخ پردہ ڈال رکھا ہے۔ جو انسان اس پستی تک پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ وہ انسانیت کی حدود سے باہر ہو گیا ہے۔ حیا کا تقاضا ہے، اب یہ بورڈ میں یہ مختصر سوال آ سکتا ہے، حیا کا
تقاضا کیا ہے؟ حیا کا کیا تقاضا ہے؟ حیا کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے منہ کو فحش باتوں سے پاک رکھے، بے حیائی کی بات زبان پر نہ لائے اور بری باتوں کے اظہار سے شرمائے۔ یہ حیا کا تقاضا ہے۔ یہاں تک آپ اس سوال کے آنسر کو لکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور فحش گوئی جفا سے ہے اور جفا دوزخ میں ہے۔ بعض حکماء نے حیا کے 3 مراتب لکھے ہیں، جو بڑے دانا لوگ ہیں انہوں نے حیا کے 3 مرتبے جو ہے وہ بیان کیے ہیں، 3 سٹیپ بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، احکام اور اوامر الہی کی پابندی اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، نفسانی خواہشوں پر قابو رکھنا اور موت کو یاد کر کے بری خواہشات سے اجتناب کرنا۔ یہ بھی اس کو بھی حیا کہتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کی ایذا رسانی سے باز رہنا، خود انسان کا تنہائی میں اپنے آپ سے حیا کرنا اور ہر حالت میں خدا کو حاضر سمجھ کر تمام گناہوں سے بچنا، یعنی کہ ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ بات موجود ہونی چاہیے اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک نصیحتاً آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ مرغی جو ہے وہ وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، آپ کو کوئی نہ دکھے، تو جو یہ کام کر لے گا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت جو ہے وہ دے دوں گا میں۔ اب چند لوگوں نے اس کا ذمہ اٹھایا اور مرغی پکڑی، کوئی بند کمرے میں لے جا کر اس مرغی کو ذبح کر رہا ہے، کوئی پہاڑ کے اندر جا کر ذبح کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ، کوئی کسی جگہ، کوئی کسی جگہ۔ وہاں پر ایک بہت دانا شخص تھا، بڑا ہی عقل مند، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ مرغی وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو وہ جب مرغی ذبح کرنے لگا بڑی چھپ کر، تو اس کے ذہن میں آیا یہاں تو مجھے اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ وہ دوسری جگہ جاتا ہے، وہاں پر مرغی ذبح کرنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے، اس کو یاد آتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تھا کوئی بھی نہیں، تو اللہ کو مستثنا نہیں کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ۔ تو وہ جب سارے لے آئے، اپنی مرغیاں لے کے آئے ذبح کر کے، کوئی نے کہا جی میں فلاں جگہ کی ہے، فلاں جگہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ شخص جو تھا وہ مرغی ایسے ہی لے آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو نے ذبح نہیں کی؟ تو وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ نے بولا تھا کہ مرغی وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، میں جہاں بھی ذبح کرنے لگتا ہوں تو مجھے میرا تو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ بادشاہ کو سمجھ لگے کہ یہی بندہ ہے جو میرے بعد اس چیز کا وراثت ہو، اس کو ملنی چاہیے، یہ کیونکہ بہت ہی دانا اور عقل مند شخص تھا، جس کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس بندے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ کبھی غلط کام نہیں کرتا ہے۔ تو جس شخص نے حیا کے 3 مراتب حاصل کر لیے، اس کے اندر تمام محاسن اور خوبیاں جمع ہو گئیں اور اخلاق کے فاضلہ کا بہترین نمونہ ثابت ہو گیا۔ اب یہ 3 جو مراتب ہیں، 3 جو سٹیپس ہیں، 3 جو سٹیپ جس بندے کے اندر آ جاتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے، وہ بندہ صحیح حیادار ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر جب یہ مرتبے ہو جائیں تو وہ یاد رکھ لیجیے، اس کے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ایک عقیدت پیدا ہو جاتی ہے انسانیت کی۔ آگے ہے حیا بھلائی کی جڑ ہے اور ہر عمل خیر میں حیا کا عنصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فحش جس چیز کے ساتھ لگتا ہے اسے عیب دار کرتا ہے، حیا جس چیز کے ساتھ لگتی ہے اسے زینت دیتی ہے۔ یہ امر بھی حیا سے ہے کہ انسان اپنے ساتھ
رہنے والوں کے حقوق و مراتب پہنچانے اور صاحب فضل سے اس کے علم و فضل کا احترام کرتے ہوئے ملے اور اس کی آواز سے آواز بلند نہ کرے اور نہ اس کے آگے قدم بڑھائے۔ تو یہ بیٹا آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے۔ اس میں سے اگر میں نے آپ کو پہلے 2 سے 3 کوشچن جو ہے وہ اس کی نشاندہی کی ہے، ایک اور سوال اس کو نوٹ کر لیں۔ حیا کے بارے میں نبی پاک کا کیا فرمان ہے، کہ حیا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے، حیا فوت ہو جائے، پھر جو تو چاہے کر، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ عفت و حیا والا یہ چیپٹر ہے، آپ نے اس کے یہ لانگ کوشچن کو بہترین جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ آگے ہم کوشچن نمبر 9 پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 3 کا، جو تعلیمات اسلام کے نام سے ہے۔ کوشچن نمبر 9 ہے سماجی انصاف۔ سماجی انصاف کسے کہتے ہیں؟ بورڈ کے امتحان میں یہ سوال آ سکتا ہے، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ سماجی انصاف کے معنی انسانی معاشرے میں انصاف یعنی افراد معاشرہ میں بحیثیت انسان مساوات ہو، ہر ایک کو اپنے حقوق حاصل ہوں۔ کسی ملک میں سماجی انصاف کا جائزہ لینے کے لیے درج ذیل امور کا دیکھنا ضروری ہے۔ جس معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے آپس میں جو مساوات ہے اس کو سماجی انصاف کہتے ہیں، یعنی ایک انسان ہونے کے ناطے تمام انسان برابر ہیں۔ نمبر 1، اگر دیکھنا ہو کہ ایک معاشرے کے اندر جو انصاف ہے وہ سماجی جو ہے وہ انصاف ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، تو اس کی جو 3 چیزیں ہیں اس کو دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، کیا وہاں کے معاشرے میں تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہے؟ کیا ہر انسان کو اس کے رائٹ اور اس کے حقوق ملتے ہیں؟ کیا کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ذات والے کو زیادہ مقام مل رہا ہے، یا زیادہ پروٹوکول مل رہا ہے، یا کچھ زیادہ مل رہا ہے؟ یعنی کسی کو کسی طبقے، خاندان، قوم یا علاقے سے تعلق رکھنے کی بنا پر فضیلت تو حاصل نہیں۔ جس معاشرے کے اندر یہ امتیاز ہے تو بیٹا یاد رکھ لیجئے اس معاشرے میں کوئی سماجی انصاف نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا وہاں کے معاشرے میں قانونی مساوات موجود ہیں، کہ قانون سب کے لیے ایک ہے، کہ امراء کے لیے قانون اور ہے اور غرباء کے لیے قانون اور ہے، عہدیداروں کے لیے قانون اور ہے، نچلے طبقے والے کے لیے قانون اور ہے؟ کیا اس طرح تو نہیں؟ یعنی کیا قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور قانون کو سب پر بالادستی حاصل ہے؟ اگر اس طرح ہے تو اس معاشرے میں سماجی انصاف ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو سمجھ لیجئے اس معاشرے میں انصاف نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر، کیا وہاں کے معاشرے میں معاشی اور اقتصادی مساوات موجود ہے، یعنی کیا ہر ایک کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں؟ یعنی یہ دیکھنا کہ معاشرے کے ہر فرد کی جو بنیادی اور بیسک جو ضروریات ہیں کہ وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ کیا ایک ہی طبقے کو نوازا جا رہا ہے؟ کیا ایک ہی خاندان کو زیادہ دیا جا رہا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ اور کیا ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق کام اور کام کا معقول معاوضہ مل رہا ہے؟ کہ تنہائی جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ سب کی سیم ہے، جو اپنے سکیل کے اعتبار سے یہی ایسا نہ ہو کہ سارے کام سیم کرتے ہو اور تنخواہ کے اندر فرق ہو۔ ایسا مثالی معاشرہ جس میں مکمل سماجی انصاف حاصل ہو آج کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اہل مغرب ہو یا اہل مشرق، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں سماجی انصاف
پورے طور پر موجود ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر کوئی ملک، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر سماجی انصاف موجود ہو۔ مسلمانوں کا ابتدائی دور مثالی معاشرے کا نمونہ پیش کرتا ہے، یعنی جو مدینہ کی جو ریاست ہے، وہ مدینہ کی جو ریاست تھی وہ ہی صحیح ایک سماجی انصاف کا علمبردار بھی تھی، اور وہاں پر سماجی انصاف بھی پایا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں انسانی مساوات، قانونی مساوات اور معاشی مساوات اپنے صحیح مفہوم میں موجود تھی۔ انسانی مساوات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے اور اللہ جس سے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں جو مقرب ہے وہ تقوی ہے۔ تو خاندانی اعتبار سے فوقیت اور عظمت نہیں ملتی، بلکہ تقوی الہی، پرہیزگاری، عاجزی اور انکساری سے ہی اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولا الى انصابکم۔ اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ نسبوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ مال کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ سٹیٹس کو نہیں دیکھتے ہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا ہے۔ یہ سارا بیٹا چیپٹر سماجی انصاف ہے کہ معاشرے میں تمام لوگوں کو ان کے حق ملیں۔ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم لآدم وآدم من تراب وان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیس لعربی فضل علی العجم ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی الاحمر الا بالتقوی۔ ترجمہ سن لیجئے۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر سوائے تقوی کی کہ کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ انسانی مساوات پر اس سے زیادہ واضح بیان انسان کی پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔ ہم نسل انسانی کی مساوات پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی نہیں پاتے، بلکہ عملی زندگی میں اس کی ہزاروں مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب اس کی ایک اگزامپل دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو خطبہ دیا، اس میں قوم کو یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جاہلیت کے غرور اور خاندانی افتخار کو ختم کر دیا ہے۔ یعنی کہ جو خاندانی اعتبار سے اور جو ایک اسٹیٹس کا جو چودھری لوگ ہیں اور جو پیسے والے لوگ ہیں اور جو غرباء ہیں، ان کے درمیان جو فخر ہے، جو افتخار ہے اور جو غرور والا معاملہ ہے کہ جو بڑے والا پیسے والا ہے وہ غرباء کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے، تو اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام میں ممتاز مقام رکھتے تھے، اور کسی شخص کو اس لیے افضل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ فلاں خاندان یا قبیلے یا علاقے کا ہے۔
اب کچھ اس کی اقسام ہے، کس طرح مساوات جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ ایک تو سماجی انصاف ہے، اور اس میں سے ہے دوسری بات قانونی مساوات۔ قانون سب کے لیے یکساں اور ایک جیسا ہونا چاہیے۔ قانون نہ بڑوں کے لیے علیحدہ ہے نہ چھوٹوں کے لیے علیحدہ ہے، قانون سب کے لیے یکسر ہے۔ اسلام قانون کی بالادستی اور اللہ کے قانون کے سامنے افراد معاشرہ کے مساوات کا قائل ہے۔ قانون میں جو رعایت یا سزا کسی ایک کے لیے مقرر ہے، اس میں امیر و غریب، افسر ماتحت، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ خود شارع الاسلام کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قانون الہی سے بالا نہیں سمجھتے، بلکہ تمام احکام کی پوری پابندی فرماتے اور اعلان کرتے کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو یا کسی کا میں نے کچھ دینا ہو تو حاضر ہوں۔ خلفائے راشدین کا دور بھی قانونی مساوات کا دور ہے، جس میں عدل و انصاف کی ہر قیمت پر قائم رکھا جاتا تھا۔ عدل کے عنوان کے تحت اس موضوع پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ جو ساری باتیں جو ہے وہ عدل کے موضوع پر جو ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے، تو قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہے۔ اور ایک دفعہ ایک عورت نے چوری کی جس کا نام فاطمہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ اس کا آیا۔ اب وہ اس کا جو تعلق سردار خاندان سے تھا، تو لوگ ایک مایوس سمجھ رہے تھے کہ اس کو سزا دی جائے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی بالادستی کے لیے، قانون کو برتر رکھنے کے لیے اور مساوات قائم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ فرمایا یہ تو ایک قبیلے کی عورت فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اگر وہ چوری کرتی، حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کرنی تھی، ایک نصیحتاً آپ نے فرمایا اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ دیتا، یہ نہ دیکھتا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ تو جس معاشرے کے اندر قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت بھی بیان فرمائی، جب قانون میں فرق ہوتا ہے، امراء کے لیے قانون اور ہے، غرباء کے لیے قانون اور ہے، غریب چوری کرتا ہے تو اس کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جاتا ہے، اور امیر چوری کرتا ہے تو اس کو گاڑیوں کے اندر پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا ہے اور پروٹوکول کے ساتھ ہی روانہ کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں اہلک من کان قبلکم، جو تم میں سے پہلے لوگ تھے وہ اسی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے، ان کے اندر خرافات آئیں، ان کے اندر یہ سب کچھ معاملات ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے پہلے تھے، انہوں نے بڑوں کے لیے قانون اور رکھا تھا، غریبوں کے لیے قانون اور رکھتا تھا۔ اگر کوئی چودھری اور عہدے دار بندہ کوئی غلط کام کرتا، وہ پیسے دے کر اس کی بچت ہو جاتی، اور اگر غریب کوئی کام کرتا اس کے پاس پیسے نہ ہوتے تو اس کو سزا دی جاتی۔ تو یہ ہے قانونی مساوات۔ آگے ہے معاشی مساوات۔ معاشی مساوات کیا ہوتا ہے؟ اسلام معاشی مساوات کا علم بردار ہے، یعنی اسلام بہت زیادہ اس کو بیان فرماتا ہے۔ اس معاشی مساوات کے معنی یہ ہیں کہ معاشرے میں ہر فرد کے بنیادی ضرورتیں پوری ہوں اور ہر ایک کو یکساں وسائل معاش اور روزی کمانے کے مواقع حاصل ہوں۔ یعنی کسی خاص طبقے کے لیے، مثال کے طور پر جس طرح نوکریاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف سیٹ جو ہے وہ آتی ہیں، کیا سب کے لیے یہ معاملہ سیم ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سیٹیں جی امراء کے لیے ہیں، یہ ایم این اے اور ایم پی اے کے بچوں کے لیے ہیں، یا ان کے ساتھ جن کے تعلق ہیں یا ان کے لیے ہیں، جس کو ہم کوٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ وہی لگا سکتے ہیں جن کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ معاشی مساوات کے برعکس ہے۔ جب آئے نوکریاں کوئی بھی آئیں گورنمنٹ کی تو سب کے لیے آئیں،
اور عموماً یہ ہوتا ہے آج کل کہ جو جن کے تعلقات اوپر وہ ہوتے ہیں وہ پہلے ہی نوکریوں کو خرید لیتے ہیں. تو جس معاشرے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. کوئی شخص بنیادی ضرورتوں سے محروم نہ ہو اور ہر ایک کو کام اور محنت کا معقول معاوضہ ملے. اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات بڑی واضح اور مکمل ہیں. اسلام نے اپنے مالی نظام کو اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات سے جدا کر کے پیش نہیں کیا، بلکہ ہر عمل کو جس میں خدا کی خوشنودی اور نوع انسان کی بہتری اور عبادت کو قرار دیا ہے. اسلام کی نظر میں جائز ذرائع سے مال و دولت حاصل کرنا، اس کے ذریعے اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا اور غربت و افلاس کا خاتمہ کرنا قابل تعریف کا کام ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. یعنی جو حلال طریقے سے کماتا ہے تو وہ القاسب و حبیب اللہ، وہ اللہ کو پسند ہے ایسا شخص جو حلال کماتا ہے اور حلال کھاتا ہے. جہاں جائز کام اور محنت کے ذریعے روزی کمانا اسلام ضروری قرار دیتا ہے، وہاں کسی بے روزگار اور معذور کے لیے بنیادی ضرورتوں کا فراہم کرنا حکومت اور سوسائٹی کا فرض بنتا ہے. اسلام اگرچہ انفرادی ملکیت کا قائل ہے، مگر ایسی دولت جو ناجائز ذرائع سے حاصل ہو اسے حلال نہیں سمجھتا ہے. اسی طرح جب وہ دولت ایک حد سے بڑھ جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی واجب کر دیتا ہے. زکوٰۃ کے علاوہ بوقت ضرورت حکومت کو یہ حق دیتا ہے کہ مزید ٹیکس لگا کر تمام افراد و مملکت کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری نبھائے. اسلام اپنے معاشی نظام کے بنیاد درج ذیل حقائق بیان کرتا ہے. تو یہ بیٹا آپ نے یہ معاشی نظام، قانونی مساوات اور سماجی انصاف، ٹھیک ہے، یہ اس میں سب سے اہم چیزیں ہیں جو ایک معاشرہ کس طرح حسین معاشرہ ہو سکتا ہے، اس معاشرے کے اندر حسن کیسے آ سکتا ہے اور وہ معاشرہ اوج سریت تک کیسے پہنچ سکتا ہے. تو اس معاشرے کی جو خاص جو علامات ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ سماجی انصاف ہو، ہر بندے کو اس کے حقوق ملتے ہو اور امیر اور غریب کے درمیان فرق نہ ہوتا ہو اور قانون سب کے لیے ایک ہو، کوئی قانون سے آگے نہ ہو. اگر کوئی چوری کرے تو جس طرح اگر غریب کو سزا ملتی ہے اس طرح امراء کو بھی سزا ملے. جس معاشرے میں یہ چیز ہو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے اور اس کی عملی مثال مدینہ کی ریاست ہے جو اللہ کے رسول اسلام نے جس کی بنیاد رکھی تھی کہ وہ معاشرہ اس قدر ابتدا کے اندر کمزور تھا لیکن بنیاد اچھی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایسے پھل لگائے کہ رہتی دنیا تک اسی کی مثالیں جو ہے وہ ہم دیتے رہتے ہیں. تو بیٹا اس کو آپ نے، یہ لانگ کوسچن ہے، آپ نے ایک ایک پوائنٹ کر کے اس کو یاد کرنا ہے. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.